ایک 2 روزہ جو ہے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ مار دو توڑ دو ختم کر دو، خان ملک کبھی دوسرے ملک کبھی کدھر، یہ وہ نہیں گئے، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا کریں۔ کوئی جواز نہیں بنتا تھا آج مزید ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کمپلیٹلی 5-7 دنوں کے لیے اسلام آباد میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ عمران خان صاحب کو ان کی لیگل ٹیم سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح میری بہنوں کے ساتھ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کے ساتھ کریں کیا۔ انہوں نے ان کے اوپر 2 دن کا ریمانڈ، 1 دن کا ریمانڈ، 2 دن کا، پتہ نہیں، ہم نے تو اتنے ریمانڈ سنے ہی نہیں تھے۔ اور ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کہ خان صاحب کو اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی بہنیں اس بے گناہی میں گئی ہیں۔ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگین وہ بار بار وہ ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دونوں اس وقت اس گاڑی میں موجود ہیں جن کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار۔ اس وقت میں موجود ہوں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور آج جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے جو دونوں بہنیں ہیں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کو عدالت کے اندر جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو ہے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے ان کو جو ہے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے انسداد دہشت گردی کے جو عدالت کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین نے جو ہے ان کو ایک 2 روزہ جو ہے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو ہے ان کی بہن نے وہاں پہ گفتگو بھی کی ہے میڈیا سے، اور ان کی جو وکیل نے گفتگو کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ کیس بیسیکلی ہے کیا، کس طریقے سے ان دونوں بہنوں کو انوالو کیا گیا اس کیس کے اندر، اور اس کیس کا جو نوعیت ہے وہ کون سی ہے۔ تو آئیے ان کی میڈیا گفتگو آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا ٹاک جو کی ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جوائنٹ ایلیگیشن ایک آئی ہے 4 اکتوبر کا، جو ڈی چونک کا جو ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، اس میں فائنلی عمران خان صاحب کی اب فیملی ممبرز میں جو بقایا لوگ بچتے تھے، جن میں ان کی 2 بہنیں تھیں، ان کو بھی فائنلی بلا جواز، ان کو وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ ایک اسپیکر فون پہ، ایک وہ جو مائک ہوتا ہے میگا فون، اس پر وہ عوام کو اکسا رہی تھیں۔ سو اب ہم ایف آئی آر میں ہم بار بار یہی ڈسکس کرتے رہے کہ پہلی بات، 3 لوگ بیک وقت سائملٹینیسلی اگر وہ مائک کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا رہے ہیں، اور وہ بول کیا رہے ہیں، اور کیسے انہوں نے قوم کو اکسایا ہے، اس پہ سرکار کا کیس مکمل جو ہے وہ خاموش ہے۔ دوسری بات، ہمارے قانون میں خواتین کے لیے بڑی اسپیشل رعایت ہیں، مگر وہ خواتین کے لیے رعایت تو ویسے بھی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا عمران بھی اس وقت گرفتار ہیں، اور اب ان کی بہنیں بھی گرفتار ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے چل رہا ہے اس وقت اکتوبر کا، یہ بڑا کروشل مہینہ ہے فار ویرائٹی آف ریزنز۔ اکتوبر نومبر کے مہینے میں باقی کافی جو ہے وہ ویدر جو ہے وہ کلیئر ہوگا، مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ جج صاحب نے آج 6 دن کے بعد بھی تفتیش کی ناقص تفتیش ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ریکور کرنی ہے۔ موبائل فون بھی پولیس کے پاس ہیں، میگا فون بھی پولیس کے پاس ہیں، تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا آج مزید ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کمپلیٹلی 5-7 دنوں کے لیے اسلام آباد میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ عمران خان صاحب کو ان کی لیگل ٹیم سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تمام مقدمات جو ان کے القادر کا تھا اور ان کی توشہ خانہ 2 کا، اس کو بھی پاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور پاز کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انٹریکشن لیگل ٹیم کی یا فیملی کی نہ ہو، اور ہر وہ شخص جو ان سے انٹریکٹ کرتا تھا اس کو بھی کسی نہ کسی مقدمے میں امپلیکیٹ کر دیا گیا ہے۔ سو اوور آل پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ اپنے زوروں پر اس وقت چل رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جلد کوئی بہتر ان ایشوز کا سلوشن جو ہے وہ سامنے آئے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، مقدمے جتنے بھی تھے عمران خان صاحب کے متعلق اور ان کی وائف سے متعلق، وہ سب کے سب ایک ایک کر کے تمام کیسز جو ہیں وہ ڈیمولش ہو چکے ہیں، زمین بوس ہو چکے ہیں، چاہے وہ جج زیبا کیس تھا، چاہے وہ فورن فنڈنگ پروہیبٹڈ فنڈنگ تھی، چاہے وہ سائفر تھا، چاہے وہ عدت نکاح تھا، چاہے وہ 9 مئی تھا، چاہے وہ توشہ خانہ کیس تھا۔ ہر کیس میں عمران خان صاحب یا بری ہو چکے ہیں یا ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اب تو یہ مزاق لگ رہا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال اتنے ریمانڈ وہ دیتے ہیں جتنے دے رہے ہیں۔
तो क्या समझती है कि इस तरह दो रोज़ा जो इस रूहानी रिमांड में दोबारा और मोबाइल का फ़ोन का कभी एक चीज़ का बहाना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कोई उनके पास जवाज़ नहीं है उनको करने का, सज़ा देने का। अब ज़बरदस्ती पे हो रहा है और उनको समझ नहीं आ रही। और असल में खान साहब को प्रेशराइज़ करने के चक्कर में इमरान खान को लगता है कि भी आपको, ज़ाहिर है उनको तकलीफ़ देने वाली बात है जब वो सुनेंगे कि बहनों को इस तरह तो करें, उनको और तकलीफ़ होगी। ख़ुद तो वो खड़े हैं, उनका दिल नहीं करता किसी और को तकलीफ़ हो उनकी वजह से। लेकिन बहरहाल वो भी पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, बहनें भी मेरी पाकिस्तान के लिए खड़ी हैं, हम भी उसी लिए निकलते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि अल्लाह इनके शर से सबको महफूज रखे। जो अंदर वहाँ पे जहाँ पे मेरी बहनों को रखा हुआ है वहाँ कोई अच्छे हालात नहीं हैं। रात को 3 बजे उठा के कहते हैं जी मोबाइल खोले, मोबाइल में बताएं क्या है। मतलब इनका क्या ख्याल है, क्योंकि इन्होंने पहले एक ज़माने में होता था कि लोगों पे केस बना देते थे भैंस चोरी का, ये उसी ज़माने में है। इन्होंने उनके ऊपर जो केस बनाए हैं, ना उनके हाथ में कुछ था, ना वो इस किस्म की उनके मजाज थे। इन्होंने उनके ऊपर हर किस्म की वो डाल रहे हैं कि मेगाफोन, पेट्रोल बम पार्लियामेंट को उड़ाने जा रही थी, जबकि इनको पता है कि ना खान साहब का मजाज है उड़ाने और मारने का, ना हमारे घर में ऐसा है। ये समझते हैं कि जैसे ये लोग सोचते हैं ना कि मार दो, तोड़ दो, ख़त्म कर दो। खान साहब तो हमेशा कहते हैं पुरअमन एहतजाज, उन्होंने तो आज तक एहतजाज भी कहा ही नहीं है। हर एहतजाज में वो कहते हैं पुरअमन, और हमेशा पुरअमन हुआ है। 9 में एक इनका फेल्ड प्रोजेक्ट था जिसमें लोगों पे जुल्म हुआ है, और अब ये एक और वो करना चाहते थे जिसमें इन्होंने इनको पकड़ा है। बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल इनको एहसास ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हर कुर्बानी दे के नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। आप देखिएगा, इस कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि ये सब बेकसूर लोग हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जितनी ख़वातीन को पकड़ा था वो बेचारी, हर एक के पास एक चॉइस है कि आप किसी के लिए, और लोग मुल्क के लिए निकले हैं। इमरान खान तो नहीं कहते मेरे लिए निकलो, वो कहते अपने मुल्क के लिए निकलो, अपने हक़ के लिए निकलो। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो, उन्होंने कभी नहीं, वो तो ये भी नहीं कहते मुझे जेल से निकालो, उन्होंने तो कभी ये बात की नहीं। लेकिन हम सब परेशान हैं और हम चाहते हैं वो जेल से निकलें, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ़ है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उनको जेल में रखा है, आज तक जितने ये बड़े बड़े गए हैं अंदर, इनको आज तक ऐसी जेल नहीं मिली। अगर आप देखें तो उनके पास, इनको कमरों में खातर मदारत के साथ रखा गया, इनको एक चक्की में रखा हुआ खान साहब को, और वहाँ पे भी पाबंदी लगा दिया कि कोई जो मुशक्कती पास बैठे बात नहीं कर सकता, कोई उनसे, मतलब इन्होंने उनको आइसोलेशन में रखा है। और आपको पता है आइसोलेशन अच्छी चीज़ नहीं होती, वो इंसान को बड़ी तकलीफ़ देती। कमरा छोटा है, मेरा नहीं ख्याल ये जितने गए हैं आपके बड़े बड़े सियासतदान, वो कभी इतने छोटे कमरे में रहे हैं। बड़े बड़े कमरों में रहे हैं, उसके बाद अस्पतालों में रहे हैं, उसके बाद जेलों के साथ जो घर थे उसके अंदर रहते थे। ये अकेले खान साहब है जो इन्होंने कुर्बानी दी है, वो किसी ने आज तक नहीं दी। आप लोग देखिएगा, और कुर्बानी किसके लिए दे रहे हैं? इस मुल्क के लिए। उनको अपनी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उनको ना वज़ारत उज़्मा चाहिए, ना उनको कुछ और चाहिए। वो बड़े मुतमईन हैं, उनको वज़ीर आज़म से बड़ा इज़्ज़त मिली है इस पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी सीधे रास्ते पर चल पड़े। उनको पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ है और वो इसके लिए दे रहे हैं। और जो लोग हैं वो भी, उन्होंने उनको होशवास दिया कि आप अपने हक़ के लिए निकलें। इनको गुस्सा ये चढ़ता है क्योंकि ये चाहते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह बसों में भरे ले आएँ, उनको तकरीर सुनाएं। कुछ नहीं समझ आती, उनको ये भी नहीं पता होता हम किसके लिए आए हैं, और उसके बाद उनको वापस जाके छोड़ाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, पैसे देते हैं। आज तक खान साहब के किसी जलसे में कोई पैसों के लिए नहीं आया, बिरयानी के लिए नहीं आया। लोग अपने मर्ज़ी से आते हैं, जिसके लिए ये कंटेनर, शहर को कंटेनर से बंद करते हैं। आप देखें कितने हज़ारों कंटेनर लगाएंगे, लाहौर पूरा बंद था, पूरे लाहौर को इन्होंने, फिर भी लोग निकले, फिर भी इन्होंने टीयर गैस की। तो आप देखें इनके क्या हालात है। इस्लामाबाद में मेरी बहनें कुछ भी नहीं कर रही थी, खड़ी हुई आके, वहाँ से ये पकड़ के लेकर गए, और ऊपर रोज़ एक नया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उस इल्ज़ाम में खान साहब भी शामिल है। एक जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, किस चीज़ का लगाया, जिसमें खान साहब को भी इन्होंने किया, प्लानिंग में किस चीज़ में, ईमा जिसे कहते हैं, 109 पे ये सारा कुछ हो रहा है। ये मतलब उनको भी शामिल। और खान साहब पे जो 200 मुकदमे या पता नहीं 400 मुकदमे किए, किसी मुकदमे का कुछ नहीं था। इन्होंने बड़ा जुल्म किया, यकीन करें। मैं सोचती हूँ कि जितना बड़ा जो इन्होंने किया है ना, मेरा दिल करता है कि अल्लाह ताला अब इसका अंजाम अच्छा करे
اور ان کو بھی پتہ چلے کہ دنیا میں ملک کیسے چلتے ہیں, کس قسم کے ملک ہیں. اور آپ لوگوں کو چاہیے, آپ بھی لوگ بھی بڑا کام کر رہے ہیں جو یہ رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو آپ لوگوں کی بہت تکلیف ہوتی ہے, یہ نہیں چاہتے کوئی بات باہر نکلے. آپ لوگوں نے بڑی جہاد کی ہے اس معاملے میں. دیکھیں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, ان کو خوف ہے, یہ نہیں چاہتے کہ یہ خان صاحب کو نکالتے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ان کو خوف ہے خان صاحب کا. وہ کھڑے ہیں, ان کا خیال تھا جس طرح باقی ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں, کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک کبھی کدھر, یہ وہ نہیں گئے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا کریں. اور اسی طرح میری بہنوں کے ساتھ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کے ساتھ کریں کیا. انہوں نے ان کے اوپر 2 دن کا ریمانڈ, 1 دن کا ریمانڈ, 2 دن کا, پتہ نہیں, ہم نے تو اتنے ریمانڈ سنے ہی نہیں تھے. اور ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں, ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے, کہ خان صاحب کو اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی بہنیں اس بے گناہی میں گئی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں, ہمارا خاندان کھڑا ہے, خان صاحب کھڑے ہیں. ان کی جد و جہد, میرے والد نے, یہ ہمارے اندر جو یہ ہے جذبہ, میرے والد کبھی کوئی باہر کے ملک کی چیز نہیں خریدتے تھے. یہ جو باہر کے صابن یا یہ کوئی ایک چیز پاکستانی وہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے پاکستان کی چیز ہوئے جس کا ملٹی نیشنل بھی نہ ہوئے کہ باہر ایک پیسہ بھی جائے. وہ کوکا کولا نہیں پیتے تھے. انہوں نے بڑی اپنے, وہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا. وہ آج تک ہمارے اگر گھر میں یہ عمران خان یا ہمارے اندر اگر کوئی ہے چیز, یہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. جو احتجاج کال ہوئی تھی 4 تاریخ کی, اس احتجاج سے اور علی امین خان گنڈپور جس طرح ڈنکے کی چوٹ پر وہ ڈی چوک پہنچا اور ان کو دکھایا کہ ہم پہنچے ہیں, آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں, اس کے بعد ان کو اتنا خوف طاری ہو گیا ہے کہ آپ یقین مانیں کہ ابھی بھی آپ چلے جائیں F8 سے لے کر ڈی چوک تک, باقاعدہ پولیس کی ایک سکواڈ اور آرمی اور رینجر کی ایک سکواڈ وہ بالکل ڈی چوک کے اوپر گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں, صرف اسی خوف کی وجہ سے کہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسی طرح نہ آئیں. اس وجہ سے وہ اتنا ان کو خوف طاری ہو گیا ہے کہ علیمہ آپا کو 4 تاریخ کو گرفتار کر کے باقاعدہ پہلے 2 دن کا ریمانڈ, پھر 2 دن کا ریمانڈ, آج اگین اس کو 2 دن کا ریمانڈ جو دیا گیا ہے. کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن فسطائیت, ظلم, جبر, زیادتی اور خوف جو ان کے اوپر طاری ہوا ہے خان کا, اس وجہ سے بار بار وہ ریمانڈ دے رہے ہیں. حالانکہ یہ کیس جو ہے یہ کیس ڈسچارج کا کیس ہے. وہ اس لیے کہ علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ غیر سیاسی ہیں, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اگین وہ بار بار وہ ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے تاریخ پہ ریمانڈ کینسل ہو جائے گا.